سنو، وہ کون سا جانور ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام یعنی آدم و حوا جب زمین پر آئے، ٹھیک ہے، تو اس کی اس وقت خلقت ہوئی، یعنی کہ پیدا ہوا، اور وہ اب تک ہے، کیونکہ پہلے جو جانور تھے وہ بھی موجود تھے، لیکن جناب آدم و حوا جب دنیا میں انہوں نے زمین پر قدم رکھا تو وہ کون سا جانور ہے کہ جو اس وقت جس کی خلقت ہوئی اور آج تک موجود ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام اور بی ہوا جو تھی، ان کے دور میں جو جانور تخلیق ہوا تھا، جس کی جو اب تک مطلب جس کی جو ہے وہ نسل موجود ہے، وہ ہے ڈاگ، یعنی کہ جو اردو زبان میں جسے کہا جاتا ہے کتا، ٹھیک ہے۔ تو اچھا، کافی لوگ کہیں گے بھائی کہ اس ٹائم کی خلقت کیسے ہوئی، کیونکہ یہ بھی سوال آ سکتا ہے ہمیں، تو صرف بتانا ہی تو نہیں ہے، تشریح تھوڑا کر کے بتا دیتے ہیں، مزہ ہی آ جائے گا لوگوں کو سن کر۔ تو حضرت آدم جب اس دنیا میں آئے تھے تو آپ جانتے ہیں کہ بہت سارے جانور تھے، جن کی آپ موویز بھی دیکھتے ہوں گے، جن کو ہم ڈائناسورس کہتے ہیں، بہت خطرناک جانور بھی تھے اس ٹائم، اور کچھ ہری سبزیاں پتے وغیرہ کھانے والے بھی جانور تھے، اور بڑے بڑے جانور تھے۔ تو جب حضرت آدم اور بیوی حوا اس دنیا میں آئے تو ابلیس جو تھا، یعنی کہ شیطان تھا، اس نے تمام جانوروں کو جا کے کہا کہ آؤ، میں تم لوگ کو ایک بڑا زبردست جو ہے وہ غذا آئی ہے، یعنی کہ بڑی زبردست زمین پر ہوئے، زمین پر جو ہے وہ بھوجن آئے، انڈیا میں ہندی زمانے بھوجن کہتے ہیں، تو آؤ میں تم لوگوں کو دکھاتا ہوں۔ تو وہ جب ان جانوروں کو تیار کر کے، جو گوشت کھانے والے جانور تھے، ان کو تیار کر کے حضرت آدم کی طرف لے کر آ رہا تھا، تو حضرت آدم اور بیوی حوا جب جس گھر میں موجود تھے، انہیں ایک دم سے آوازیں سنائی دی، اور بہت ہی خطرناک آوازیں تھیں ان جانوروں کی جو ان کی طرف بڑھ رہی تھی۔ تو اس ٹائم حضرت آدم نے ہاتھ اٹھایا اور اللہ پاک سے دعا کی کہ یا اللہ میری مدد فرما اس مصیبت وقت میں۔ تو یہ ہوا کہ جب حضرت آدم علیہ السلام نے دعا کی اور خدا سے مدد مانگی، تو خدا نے جو ابلیس بھاگ رہا تھا نا جانوروں کے ساتھ، اور جانوروں کو لے کے بھاگ رہا تھا، تو وہ بھاگتے بھاگتے اس کے نا منہ سے رال ٹپک گئی، اس رال سے اللہ پاک نے کتے کو خلق کیا، یعنی کہ جب وہ جہاں وہ رال گرتی جا رہی تھی، وہاں جو کتا تھا اس کا مادہ اور نر پیدا ہوتا جا رہا تھا۔ پھر اس کتے نے جو ہے وہ حضرت آدم اور حضرت بی بی مریم کی جو ہے نا وہ حفاظت فرمائی۔ اور یہ میں کہنا چاہتی ہوں کہ اس چیز سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے۔ دیکھیے، سننے میں آپ کو انفارمیشن تو مل گئی، لیکن انفارمیشن کے ذریعے سبق حاصل کرنا ہی بہت بڑی جو ہے نا وہ عقل مندی کی نشانی ہے۔ اس چیز سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ اس چیز سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ دیکھیں، جو برے لوگ ہیں نا، ان کے لیے میں کہنا چاہوں گی کہ اس چیز پر سوچنے کی ضرورت ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ غور و فکر کرو، میری ہر جو بنائی چیز ہے، ہر جو چیزیں جو میں نے تخلیق کی ہیں، ان پر غور و فکر کرو۔ ہم کہتے ہیں جانور، لیکن جانور میں بھی ہمیں بہت سی جو ہے نا ایسی جو ہے نا سبق ملتے ہیں۔ میں نے آپ کو ابھی ڈاگ کا بتایا، یعنی کہ کتے کا بتایا، تو اس میں کیا تھا؟ اس میں ابلیس جو تھا، یعنی کہ شیطان جو تھا، وہ حضرت آدم اور بی بی حوا کو نقصان پہنچانا چاہ رہا تھا نا، نقصان ہی پہنچانا چاہ رہا تھا، لیکن اللہ نے کیا کیا؟ اسی سے، یعنی کہ اسی کی رال سے کتے پیدا کیے، جنہوں نے حضرت آدم اور بی بی حوا کی حفاظت فرمائی، ٹھیک ہے۔ تو اسی لیے خدا کہہ رہا ہے کہ ان اللہ کل شیء قدیر، بے شک وہ ہر چیز پر قادر اور وہ کچھ بھی کروا سکتا ہے۔